اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابرج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حضرت حسین مولا کی ذات پہ بلند آواز سے فرمائیں۔ اے جناب کی اجازت نوکری شروع کر رہے ہیں آپ کے سامنے ذکر کے صدقہ میں مالک بانیان سعادات عظام کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، آپ تمام مومنین عزادار سعادات کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے، عزت صحت سلامتی رزق عزت مولا مزید عطا فرمائے، جتنے عزادار بیمار ہیں صف عزا کے صدقہ میں مولا شفا عطا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں مالک عزادار بیٹی عطا فرمائے، عزادار اور عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے، ذاکرین علماء کرام خطبہ وعظین عزادار بانیان امام بارگاہ زیارتیں علم شبیہات آل محمد کے جتنے ایام یہ روزے ہیں تمام کی مولا حفاظت فرمائے، ہمارے شہنشاہ کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے، معرفت نصیب فرمائے، اتفاق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، نیت کے ساتھ ذکر حسین کرنے سننے کی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، مرحومین کے اور شہداء کے درجات مولا بلند فرمائے، جتنے دعا کے لیے کہا گیا سب کے دعائیں مولا قبول فرمائے۔ پھر چاند شاہ صاحب کا حکم تھا تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی، ذکر میں حاضری ہوگی انشاءاللہ عشرہ محرم الحرام کوڑا کرم شاہ ٹھیک 10 سے 11 صبح آپ کی زیارت کریں گے، 17 سفر کا اعلان ہے کوڑ نبی شاہ، جو بھی حکم ہے پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بابا گڈو شاہ جی سرکار مولا سید اسلام طرف سے شیعہ علماء کونسل آپ عزادار تمام کو مولا آباد شاہ رکھے۔ میرے مذہب کے بہت بڑے نامور وہ شہرۂ آفاق عالم گزرے ہیں، حضرت علامہ سید محمد جعفر شوستری، یہ شوستری خاندان بہت بڑا علم کی آل محمد کے مذہب میں ان کی خدمات ہیں، ان پر بھی بات کی جائے تو تقریباً 10-12 دن لگتے ہیں۔ سید محمد شاید بھائی جان مولا آپ کو صحت دے ملک صاحب، بسم اللہ بابا توقیر شاہ جی سرکار علمدار کربلا 10 سفر انشاءاللہ پھر زیارت ہوگی آپ کی بانی کی حیثیت سے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات پہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خصائص الحسینیہ۔ تھوڑا تھوڑا ایسے اگلے مالے والے مسکرا پڑھو، خیر ہے تسی میرے اپنے ہو، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ حسین علیہ السلام کی خصوصیات پر کتاب لکھی ہے، خصائص العباسیہ بھی لکھی ہے، حضرت عباس کی خصوصیات پر۔ صفین والا عباس جسے یاد ہے اسے کیا یاد ہے؟ جب بھی غازی عباس کے علمدار کی ہمیں فضائل کی فرمائش ہوتی ہے ہم صفین پڑھتے ہیں۔ یہ عباس کی فضیلت نہیں ہے، نہ عباس کی جنگ ہے، نہ غازی کی لڑائی ہے، یہ عباس کیا اور آیا ہے، ورنہ عباس لڑے بچے کون؟ آپ کے ہاتھ نہیں ہے تو سیٹ بدل لو، اگلے محلے پر وہی بیٹھے جسے بولنے کا ڈھنگ آتا ہو، ورنہ منت کرا کرا کے تھک گئے ہیں۔ یدی چھاتے علام حال بارے ہاتھ اچھے حیدری پاک حسین آپ کے ہاتھوں کا محتاج ہی نہ کریں۔ سید کونین بولنا چاہیے شاہ جی، خیر ہے سید بولتے ہیں سادات دی نوکری کرتے ہیں، دشمنی تو آڈی ہے گل اسی اپنے پائی ہوئی ہے، ساڑھے پیو دادے دی دشمنی کوئی نہیں۔ حضرت حسین کی خصوصیات پر کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں 50 صفات ایسی ہیں، 50 بیٹھے رہو گے ہلکی جی بارش سارے شہید اندر پہ ہوندے ہیں، پہلے اسی بلائیے تو نہیں ہوندے، اللہ نے بھیجے نے مولا نے اندر ہیں۔ وہ کہتے ہیں توجہ جناب کنہیں چونے سے لمحات میں ضائع نہیں ہونے چاہیے جی، بسم اللہ۔ وہ کہتے ہیں 50 صفات ایسی ہیں، 50 جو نہ کسی نبی میں ہے، نہ کسی ولی میں ہے، نہ کسی امام میں ہے، نہ کسی رسول میں ہے، نہ کسی پیغمبر میں ہے۔
والے میں ہاتھ بنی رکھا گا تھوڑی منت ہے کہ سارے گزار کر لفظ بنی رکھیں گے سارا دن بے بھی اگے اگے گئے ہو 50 صفات ایسی ہیں 50 جو نہ کسی نبی میں ہے نہ کسی ولی میں ہے نہ کسی شہید میں ہے نہ کسی صدیق میں ہے نہ کسی حجت میں ہے سید حسنات شاہ صاحب مولا سید السلام کے رکھے دی آؤ بسم اللہ وہ کہتے ہیں 50 صفات ایسی ہیں میں پھر دہرانا پڑے گا مجھے دیکھنا بھی انہی کو پڑتا ہے جو منت پہ کروا دینے باقی تو دوست میرے ساتھ محبت کر رہے ہیں 50 صفات ایسی ہیں جو نہ کسی نبی میں ہے نہ کسی ولی میں ہے نہ کسی شہید میں ہے نہ کسی صدیق میں ہے نہ کسی حجت میں ہے نہ کسی رسول میں ہے نہ کسی پیغمبر میں ہے نہ کسی صاحب کتاب کے پاس ہے نہ صاحب شریعت کے پاس ہے نہ صاحب کلمہ کے پاس ہے نہ کسی کے پاس نہیں وہ کہتے ہیں 50 صفات کا اکیلا مالک ہے اکبر کا بابا حسین یہ ہاتھ نہیں ہوتا یہ کشکول ہوتا ہے جو بارگاہ امام زمان میں آپ پھیلا رہے ہوتے جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے تھوڑا اونچا ہے علی میں کہتا ہوں سرکار صاحب کرو گے آپ کا حکم تھا اسی کی تعمیل میں اب شروع ہیں 50 صفات ایسی ہیں آپ کے کیا کہنے جو اللہ نے صرف مرشد گوڑی صاحب سرکار آپ سردار عزادار بابا جی سارے میں ہاتھ باندھ کے آپ عزاداروں کی منت کر وصول فرمانا ہے داد وہی جو آپ مجھے دے دی ہے یہ واہ واہ کا لالچ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کہ آپ کو سنایا جاتا یہ بھی آپ نے ہمارے گلے میں ڈالا دھوپ تو اس واہ واہ واسطے بزار انسانوں کی کرنا پہنتا ہے مجلس خالیے جو دیئے بندے میاں لی چوائے ہوئے ہاں نظام ہے نا سرکار عزادار کو سننا چاہیے مجلس سے 50 صفات ایسی ہیں جو صرف حضرت حسین میں ہے ایک صفت بھی کسی میں اگر نظر آئے میرے صاحب شاہ جی سرکار ایک صفت کسی میں پہلی صفت بیان کرنے لگا ہوں اگر کسی اور نبی امام میں نظر آئے تو مجھے روکنا ہے کہ یہ فلاں میں ہے نظر نہ آئے تو پھر اکبر کے بابا کو سلام اتنا کرنا جتنا تو نمک چاٹتا ہے حسین کا وہ کہتے ہیں پہلی صفت تو صرف بادشاہ حسین میں ہے کیا وہ کہتے ہیں اللہ کے سارے نبی ولی شہید صدیق حجت معصوم پیغمبر رسول امام ولی سارے حسین کو ملنے آتے ہیں حسین کسی کو ملنے نہیں جاتا مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈتا اپنے گھر تک آ جاؤ چھنی جو ہے شاید ساڑھے ہاتھ بادشاہ ساڑھے واسطے دعا ہے استاد و ذاکرین ملک و ذاکرین قبلہ تشریف فرمائے ساڑھے زندگیوں میں بادشاہ آپ کاظمی سید ہو کر مجھے دعا دے رہے یا جناب ملک غلام ظفر تیار صاحب تشریف فرمائیں اور سادات آزادار اچھا چلو خیر سے یا رسول اللہ تھوڑا سا مہربانی کریں جوان یا کمال کے جنت جیسا ماحول بن گیا عزادار کے چہرے کی مسکراہٹ ہمارے لیے واہ واہ ہوتی ہے آپ نے تو کمال کر دیا سادات نے دعا دے دی وہ کہتے ہیں سارے حسین کو ملنے آتے ہیں حسین کسی کے پاس چل کے نہیں جاتے چونکہ یہ اللہ نے حسین کو 10 محرم والے دن فرمایا تھا کہ حسین جو کچھ تو نے کیا ہے 9 گھنٹے میں اگر اس کے بدلے میں تجھے جنت لکھ دوں وہ پہلے تیرے نوکر بیچتے ہیں سبحان اللہ بسم اللہ سرکار اگر تجھے کائنات لکھ دوں وہ میں نے پہلے تمہارے صدقے میں خلق کی ہے اور صدقہ تم پہ حرام ہے مہربانی آپ بول پڑے سب سے پہلے حسین نے کہا مالک نہ جنت نہ کائنات پھر دینا کیا چاہتا ہے حسین کو اللہ کہتے بس آج کے بعد یہی تیرا میرا فیصلہ ہو گیا کہ جو کچھ تیرا ہے وہ سارا میرا ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ سارا تیرا
ایک باری تو ہاتھ اونچے چاؤ حیدری، مجھے تو لگ لو جی گزارش ہے، صبح دا جلسہ شروع ہے، پورا ورلڈ ویکھدا پیا تے سال بعد بندے جلسہ چھڑدے نے، سارے بندے شکایت کی تھی وجہ تک چھنی دے امام بارگاہ جو نعرہ نجف تک نہیں اپنے آیا، جتنا ماما نادی علی پڑھ کے دودھ پیوایا ہے، پوری سینے دی قوت لا کے دونوں بازو بلند کے نعرہ اتھو لگے آواز نجف والے گنبد دی چلاوے نعرہ مولا آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، میرا اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، حضرت حسین علیہ السلام کے صدقے محمد و آل محمد کے حقداروں کو مولا آباد و شاد رکھے، عزادار علماء ذاکرین وعظین ہمیشہ آباد رہو۔ وہ کہتے ہیں سارے حسین کے پاس چل کے آتے ہیں، حسین کسی کے پاس چل کے نہیں جاتے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اب اگر تو چل کے گیا کسی کے پاس تو سمجھ پھر میں ہی گیا، لہذا تیرے پاس سارے آئیں گے، اب تو کسی کے پاس چل کے نہیں جائے گا۔ یہ پہلی صفت صرف حسین میں ہے جو کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ اگلی صفت میں جو بتانے لگا ہوں یہ بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی، آپ کی بات سنی ہوئی ہے بس میں نے بھولی ہوئی یاد کرانی ہے۔ دوسری صفت جو صرف حسین میں ہے، کسی اور میں نظر آئے تو مجھے پھر روک لینا ہے۔ میں نام مجھ سے نہ لو، اب خود پہنچو۔ کسی کی زمین کی مٹی میں شفا نہیں، جیو وہ ہاتھ محتاج نہیں ہوتا، وہ ہاتھ حسین کو سلام کرتا، حیدر حیدر۔ نوکر ہو گیا، خادم ہو گیا، بھائی شکریہ۔ کسی کی سرزمین کی خاک میں شفا نہیں، مٹی نجف کی بھی ہو تو اسے خاک شفا نہیں کہتے، مٹی کاظمین کی بھی ہو تو اسے خاک شفا نہیں کہتے۔ میں اپنے دا نام پیا لینا، یہ میرے ہیں نا، نجف میرا ہے، کاظمین میرا ہے، مشہد میرا ہے، سامرا میرا ہے، قم میرا ہے، میں اپنے نام پیا لینا۔ کسی کی مٹی میں اللہ نے شفا نہیں رکھی، کربلا کی خاک میں شفا ہے، جبکہ مٹی میں شفا ہوتی نہیں۔ میں اتنی بڑی داد کے بعد جو خطیب شکوہ کرے وہ خطیب بخیل ہوتا ہے کہ میں جب اٹھ کے داد دے تو اسے کہ نہیں تو اسے سمجھے ہی نہیں، وہ بخیل ہوتا ہے۔ میں جنت کے دروازے تک جناب کا ممنون مقروض مشکور قبر میں جا کر علی کے سامنے آپ کی گواہی دوں گا۔ سنی جوائشہ سادات عظام نے صف ماتم کا اہتمام کیا تھا، مولا تیرے حکمداروں نے مجھے قیمت دی تھی۔ حسین کی مٹی کیا ہے؟ عرش حیران ہے، کائنات حیران ہے۔ تمہارے محمد مصطفیٰ میرے سردار نبی فرماتے ہیں من اکل الطین و ماتا لم یطب لم یصلی علیہ، جو بندہ مٹی کھائے اور توبہ کیے بغیر مرے اس میں جنازہ پڑھنا حرام ہے، چونکہ اللہ نے آدم کو خلق کیا ہے مٹی سے۔ مٹی کھانا ایسے ہے معاذ اللہ جیسے بندہ آدم کا گوشت کھا رہا ہو، یعنی مٹی کھا کے مرے تو جنازہ حرام۔ اور تیرے صادق مولا کہتا ہے جو بندہ کھا کے شفا کھائے نہیں چکھ کے مر جائے جہنم حرام۔ یہ ہاتھ اٹھانے والوں کو میں گئے ایک دو، کیا فائدہ تیرے ہاتھ کا یار جو لنگر کرے اور حسین کو سلام نہ کرے۔ جلدی 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 ہاتھ سے حیدری، جو خاک شفا کھائے نہیں چکھ کے مر جائے سگلے جہنم حرام۔ مرشد میں توڑے تو دعا لینی ہے، ملک صاحب کو، قاسمی صاحب کو، وکیل شاہ صاحب، بابا صاحب شاہ سادات عظام باقی جتنے بیٹھے ہو، سیدہ دے کے جھولی پھیلا کے کھلوتا، عزاداران دے کے ہاتھ بندی کھلوتا۔ آج میں خالی نہ توڑی، خالیہ گھارے میرا منڈی کھارے تسی میرے اپنے بیٹھے ہو، میں اپنے گھروں کیا منگتا باروں دلیل کیا منگ لانا۔ پتہ نہیں کیا ہے حسین کی مٹی جو چلتے 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 تیرے مسلح پہ آ گئے۔ نماز اللہ کی ہے، مٹی حسین کی ہے، سجدہ خدا کا ہے، خاک حسین کی ہے۔ حیدر
تھک گئے ہو؟ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کی سماعت کے کیا کہنے ہیں؟ ہاں مٹی حسین کی ہے. چلو پھر آپ سے دعا لیتے ہیں. کیونکہ حکم ہے نا، علماء نے لکھا ہے نا، معصوم کا فرمان ہے خاک شفا جیب میں رکھا کرو. ایک تو بندہ حادثات سے محفوظ رہتا ہے، دوسرا جہاں نماز کا وقت ہوا سامنے خاک شفا رکھی، اللہ کو سجدہ کر دیا. حسین نے مجھ جیسے غریب کو بھی جاگیردار بنایا ہوا ہے کہ خاک شفا. حسین نے کہا میری جاگیر کی مٹی جیب میں رکھا کر، غیروں کی جگہ پر نہ چھکا کر. جو ہاتھ اٹھا سکتے بس میں جانے لگا ہوں. ہو سکتا ہے میں مسائل بھی نہ پڑھوں، میں بیوی سے معافی مانگ لوں، سادات سے بھی معافی مانگ لوں. مجھے ایک جملے کہنے کی اجازت چاہیے اور اس کی قیمت میں مانگ رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے مانگ رہا ہوں. بات بہت بڑی ہے. آجے 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 جناب علی جان صاحب ماشاءاللہ. ایک تو ہمارا وہ بیٹا آ گیا، اوپر سے بھائی نے ربائی بھی پڑھی، اور آپ جہاں تھے وہاں سے نیچے بھی آ گئے. اب میں آپ کو وہاں تک لے جانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یا مجھے بھی پکڑنا تو یا خود پرواز کرنا، میں اکیلا اڑتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا. یاد رکھنا صحابی آدم کے بھی تھے، ایک دو جو بھی ہوں گے، صحابی نوح کے بھی تھے، صحابی شیش کے بھی تھے، صحابی یاسف کے بھی تھے، یافس کے بھی تھے، ابراہیم اسماعیل کے بھی تھے، موسیٰ عیسیٰ کے بھی تھے، یعقوب ایوب کے بھی تھے، صحابہ میرے سرکار مصطفیٰ کے بھی تھے، صحابہ علی مرتضیٰ کے بھی تھے، صحابہ حسن مجتبیٰ کے بھی تھے، صحابہ سید الساجدین کے بھی تھے، صحابہ مولا باقر کے تھے. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک، پھر میرے سردار مصطفیٰ سے لے کر قائم شہنشاہ تک سب کے صحابی تھے، ہیں، ہوں گے. سارے محترم، سب کا احترام، سب کا بڑا مقام. لیکن پتہ نہیں کیا ہے حسین آدم سے قائم تک یہ خود علیہ السلام ہے، ان کے صحابی علیہ السلام نہیں. حسین کا حر بھی علیہ السلام ہے، حسین کا جان بھی علیہ السلام ہے، حسین کا حبیب بھی علیہ السلام. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آپ جی آپ کے کیا کہنا؟ حر علیہ السلام، جان علیہ السلام، حبیب علیہ السلام، وہب علیہ السلام، زہیر علیہ السلام. جس شبیر کے صحابی تیری میری سمجھ میں نہیں آ رہے، وہ حسین کہاں پہ کھڑا ہے؟ کائنات چکر میں ہے کہ حسین کا کیا مقام ہوگا. آخری لفظ ہے خریدنا ہے اسے، کوئی پیسے درہم دینار نہیں لگتے. توجہ، اندر کے ظرف کو روح پھیلا کے بیٹھنا ہے. 10 محرم والے دن آپ نے مصائب سنا ہے مصائب. حضرت عزرائیل جو روح قبض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا. مالک، اللہ نے کہا تو کدھر؟ گزارش کرنے آیا ہوں. بول. ادھر دیکھو. تیانے بول. کہتے مالک حسین اکیلا ہے. اللہ کہتا ہے پھر زخمی ہے، بسم اللہ، تو پیاسا ہے، پھر تو اپنا مقصد پیش کر. مولا مجھ سے میرا اللہ حسین کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی. میں پورا سال بھی کہتا رہوں نا کہ واٹس ایپ پہ میں آپ کو وہابہ کروں گا، آپ مجھے نہ کرنا. نہ میں داد مانگ نہیں رہا، میں تو آپ کو وہابہ کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. حسین زخمی ہے، تنہا ہے، پیاسا ہے، اکیلا ہے، فوج ماری گئی. اللہ کہتا ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ مالک مجھے اجازت دے. کس بات کی؟ میں حسین کی روح لے آؤں تاکہ حسین کی تکلیف ختم ہو. حسین کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. اس نے کہا روح لے آؤ. مجھے قبر حسین کے خلاف کی قسم، اس وقت لہجہ خدا تبدیل ہوا. اللہ نے کہا جا لے آ.
اگر تجھے دیتا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. کنجوس نہیں ہونا چاہیے حسین کو سلام کرنے میں. جو بندہ کنجوسی کرتا ہے وہ گھر سے آیا ہی کیوں اٹھایا؟ جا لے اگر تجھے دیتا ہے تو. وہ بھی آ گیا حسین کے سامنے کھڑا ہے. شبیر بلا تسبیح یوں بیٹھے ہیں. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ اور انبیاء کربلا کی دھرتی پر تھے پوچھنا علماء سے. کربلا کی زمین پہ نہیں تھے, ہوا کی دیوار پہ کھڑے تھے. واہ 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 واہ. اسرائیل سامنے کھڑا ہے. حسین نے کہا کیوں؟ مولا وہ میں اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں. کیا؟ میں آپ کی روح لے جاؤں تاکہ آپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. میرا دل کرتا ہے میں واہ 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 خود کو کر دی. اس وقت اٹھا اکبر کا بابا جلال کی عالم میں فرماتے لے جا میری روح, اگر تو مجھے ڈھونڈ لے تو. آپ کا ہاتھ ہوتا نا تو پھر اٹھ جانا تھا. جو ہاتھ نہیں اٹھا, ہاں یہی معرفت ہے. ایک وقت آیا تھا عمر ابن سعد جیسا حرامی پریشان ہو گیا تھا کہ حسین کہاں ہے. پھر اللہ کو کہنا پڑا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اسرائیل کی کیا جرت ہے جو تیری روح لے جائے؟ میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں آ جا. کیا معرفت ہے یار. فضائل کے ہے نکل گئی یہ بڑی. میں تو آخیا سی میں مسائل پڑھنا ہی نہیں, لیکن کوئی شام والی بھی اپنی مرضی ہے مخدومہ دی. میں تہاڈی ہے تو اپنے پتر قربان کر دوں, میں تہاڈی ہے تو اپنی نسل قربان کر دوں. میری نسل اتنی قیمتی نہیں جتنی ہے قیمتی. یہ ہے سنن واسطے کتھوں تو رہی علی دی غریب تھی. جڑی شام میں جو مخدومہ تشریف لے کے آؤندے نے نا, وہ سانو سنن نہیں آئے. اس بی بی نے جعفر نو سن کے کی کرنا ہے, وہ خود عالم ہے غیر معلم ہے. اللہ دی قسمیں کرو یا نہ کرو 24 گھنٹے دا پروگرام ہے مجلس آزادہ. صبح 7 بجے تو لے کے اگلی صبح 7 بجے تک آپ نے سارا دن ساری رات سادات نے خدمت کرنی آزاداروں کی ذاکرین کی. 24 گھنٹے کسی ایک ٹائم تے ہے کر لمی, ہے کیتیاں بغیر گھر نہ جائیں. اگر ہے کیتیاں بغیر کیوں تو پھر آمن دا مقصد نہیں. میں معافی بھی منگنا. اللہ کرے کہ یا میں مراں یا سارے زمانے سے جملے ظاہر کریں. میں اتھے منبر چھڈ کے اپنے بزرگاں دے بھائیاں دے حوالے میں ماتم کراں, شاید تسی نہ کرو. یہ تھوڑی غربت ہے. پورا 1 سال علی دی دھی دا برکا کسے ویلے کسے ہاتھ چڑی ہے, کسے ویلے کسے ہاتھ چڑی ہے. بغیرت نچ نچ کے آدھا رہے غازی دی بہن دی چادر جیدہ ہاتھ آزاد ایک باری سین دے نام سر سے مار امت کھول ایک باری سر سے مار اکبر دی ماں دا چادر دا ماتا نہیں. اللہ مان سین کو لوگ رہا ہے بیوی کو رکھ سکتے ہیں. بس بس خدا اتنی اس طور کی کیڑی ہے ہونی ہے. مہر لگ گئی, خیرات ہو گئی. باقی مرشد تہاڈا حکم ہے. میں ایک باری پھر آکھدا لیکن جنہ ہے نہیں کیتی وہ بی بی تو معافی منگن. جڑا اکبر دی برچھی تے ہے نہیں کردا چادر تے اودی بھی نکل جاندی ہے, تے جدی چادر تے بھی ہے نہیں نکلی اللہ جانے کیڑی گل دسی ہے. اکبر دی برچھی تے سجاد خون نہیں رویا, زینب دے برکے تے خون روئے. جدے گھر اسرائیل یا ماما بہنا نے بی بی زینب دا واسطے ایک باری سر سے ہاتھ ماری. میں جامعہ امامیہ کربلا کامل شاہ مرشد لاہور مدرسے پڑھدا سا. علامہ حسین بجارہ صاحب قبلہ اللہ مقامہ مدرسے دے پرنسپل سن. کامل شاہ مجلس ہوئی, کسے ذاکر نے پڑھیا, ترائے دن عالیہ کھلوتے رہے, بغیرت شام دے بازار سجا دے رہے. میں علامہ جارہ صاحب نے پوچھا قبلہ ہے کتابت روایت؟ انہیں کہ کیڑی؟ کہ ترائے دن بی بی کھڑے رہے. انہیں کہا تو کیوں پوچھ دے؟ میں کہتے ہیں کہ ذاکر نے پڑھیا میرے جگر خنجر لگ گئے. جارہ صاحب اتنا ماتم کیتا 70 طالب علم مدرسے دا کٹھا ہویا.
2 گھنٹے مدرسہ نہ رہا، امام بارگاہ بن گیا، انہاں کے صرف کھڑی نہیں رہی، علی دی تھی 3 دن کھلوتی رہیے، 2000 شام دی نجس عورت نچدی رہیے، بی بی آدھی او سجاد، او میرے قد تو میرے ویر واقف نہیں کر، او سجاد میں کس نجس ماحول ہے، او سجاد میں علی دی تھی۔ بس بھائی بس دعا ہے اللہ